اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ بال جنہیں اس نے کل ہلکے سنہرے رنگ میں رنگا تھا سیدھے ہو کر مزید خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ اس نے بالوں کو 2 حصوں میں سمیٹ کر سامنے کی طرف کھلا چھوڑ دیا۔ ایک نظر اپنے تیکھے نقوش والے حسین چہرے پر ڈال کر وہ بیڈ پر رکھے فون کی طرف بڑھی۔ آخر محنت وصول بھی تو کرنی تھی۔ تیزی سے پاس ورڈ ڈال کر اس نے اپنا ٹک ٹاک ایپ اوپن کیا۔ پچھلے دنوں اس نے ایک لڑکے کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ کافی ہٹ ہوئی تھی۔ تب سے وہ خود کو عالیہ بھٹ سے کم سمجھنے پر راضی نہیں تھی۔ آج بھی اس کا ارادہ کچھ ایسا ہی کرنے کا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے ویوز نے اس کی خود پسندی کے لیول کو مزید بڑھا دیا۔ وہ جانتی تھی پہلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گھومتی رہے گی۔ شہرت ہی تو چاہتی تھی۔ یوٹیوب پر کمنٹ پڑھتے ہوئے اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج اس کا انٹرویو تھا اور اسے قوی امید تھی کہ اسے یہ جاب مل جائے گی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی وہ اپنی ویڈیو کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکراتی رہی۔ ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی مطلوبہ جگہ پائی گئی۔ کافی دیر انتظار کے بعد اسے اندر بلایا گیا۔ "May I come in, sir?" ذرا سا دروازہ کھول کر اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اندر بیٹھے ادھیڑ عمر شخص نے کمپیوٹر پر نظریں جمائے ہوئے جواب دیا۔ اندر آنے پر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور جانے کیوں یمنا کو لگا جیسے وہ چونکا ہو۔ اس نے اپنی فائل اس کی طرف بڑھائی۔ "اس کی ضرورت نہیں." اس نے پوری طرح اس کی جانب گھومتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یمنا کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ "یمنا عزیز، رائٹ؟" اس نے آنکھوں پر جمی اینک ٹھیک کرتے ہوئے سوال کیا۔ "جی، آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں۔" وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ انٹرویو کے لیے نہیں بلکہ اس سے ملاقات کے لیے آئی ہو۔ "ٹھیک ہے۔" اس نے مسکرا کر تعریف وصول کر لی۔ "ہمیں ایک ماڈل کی ضرورت ہے اور آپ ہماری ڈیمانڈز پر پوری اترتی ہیں۔" اس کی بات پر اس نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ "میں تو ڈیجیٹل ڈیزائننگ۔" اس کی بات مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ وہ بول پڑا۔ "اس کے لیے ہمارے پاس مزید قابل کینڈیڈیٹس ہیں۔" اسے یہ امید نہیں تھی کہ اس کو یہ سننے کو ملے گا۔ "مطلب کیا ہے آپ کا؟" "کام ڈاؤن یمنا۔ میرا مطلب ہے کہ تم پر ماڈلنگ زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ اب دیکھو یہ ویڈیوز، تمہارے بال اور آنکھیں تو قدرت نے حسین بنائی ہی ہیں۔ ہمارے ڈریسز اور میک اپ 4 چاند لگا دیں گے۔" اس نے کہتے ہوئے ویڈیوز پلے کی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو چل رہی تھی ویسے ویسے اس کی کان کی لومیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنی اتنی اچھی ویڈیو اتنی بری بھی لگ سکتی ہے، اور پھر وہ خود کو روک نہ سکی، ایک جھٹکے سے اٹھی اور نکلتی چلی گئی۔ کار تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس شخص کی سکرین پر گری نظریں یاد آتے ہی دوبارہ اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے وہ گھر پہنچی۔ ابھی پورچ میں ہی تھی کہ خیال آیا سمارا آنٹی کی چیزیں واپس کر آئے جو کل وہ ان کے گھر بھول گئی ہیں۔ موڈ بھی کسی قدر ٹھیک ہو چکا تھا، سو وہ پڑوس میں موجود ان کے چھوٹے سے گھر چلی آئی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھی کہ اپنا نام سن کر لاشعوری انداز میں رک گئی۔ "کیوں نہیں پسند وہ تجھے؟ آخر کیا کمی ہے اس میں؟" اسمارا آنٹی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ "کمی ہے مما، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ جس لڑکی کو عزت کی پرواہ نہ ہو وہ آپ کی اور میری عزت کس طرح کرے گی؟ ٹک ٹاک پر مختلف لڑکوں کے ساتھ ناچنے والی لڑکی کیا گھر بسا سکتی ہے؟ عورت کے ہاتھ میں گھر کا ماحول ہوتا ہے، جس کے اپنے اندر حیا نہ ہو۔" سلمان اور بھی جانے کیا کیا کہتا، مگر وہ مزید سننے کے لیے نہ رکی۔ گھر پہنچ کر وہ کمرہ بند کر کے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر بالوں میں جذب ہوتے رہے۔ خود سلمان کے ساتھ بھی اس کی کئی ویڈیوز تھی۔ سوشل میڈیا پر تعریفوں کے پل باندھنے والے لوگ در حقیقت کیا سوچ رہے تھے، اس نے آج جانا تھا۔ وہ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاندانی لڑکی تھی، مگر نہیں، عورت کو اپنی عزت خود کروانی پڑتی ہے، معاشرے کو کیا الزام دینا۔ اسے یاد تھا ایک دفعہ اس کی کزن نے اس کی اصلاح کرنی چاہی، مگر اس نے جلن سمجھ کر امینا کا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ مگر آج قدرت نے سمجھا دیا کہ اس کی ایک ایک بات حرف بحرف درست تھی۔ اس نے فون سے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر ڈالی۔ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ویڈیوز ابھی بھی سوشل سائٹس پر موجود ہیں، مگر ان تک اس کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں ڈیلیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دوبارہ سر تکیے پر گرا لیا۔ جو بھی تھا اب اسے اس رستے پر دوبارہ نہیں چلنا تھا، جو صرف آگ کی طرف لے جاتا ہے اور آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔